میری چاچی کسی غیر مرد کے ساتھ موقع پر پکڑی گئی۔ پھر میں چاچی کو بلیک میل کرتا۔ جب میں نے چاچی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو چاچی میرے پیروں میں گر گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی، یہ بات کبھی اپنے چاچو کو مت بتانا، جو تم کہو گے میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ پھر میری چچی کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن لگتی وہ ایسے تھی جیسے کوئی 21 سال کی کنواری لڑکی ہو۔ چچی کی ماڈرن ڈریسنگ دیکھ کر میں اکثر دنگ رہ جایا کرتا تھا۔ ایک روز جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو چچی کے کمرے میں سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے کی جانب دوڑا۔ جب دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ چچی غیر مرد کے ساتھ وہ سب کرنے میں مصروف تھی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو شرمندہ ہو گئی اور ہاتھ جوڑنے لگی، کسی کو کچھ مت بتانا، لیکن ان کی حالت اور حسن دیکھ کر میں بھی خود پر کنٹرول نہ کر سکا، اور میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے بھڑکتے ہوئے جذبات میں ٹھنڈ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے میں نے اس آدمی کو گھر سے نکالا اور پھر ساری رات جی بھر کے چچی کے ساتھ بڑے جوش سے میں اکثر چچی کی ضروریات کا سامان ان کے گھر پہنچانے جاتا تھا۔ چچا پہلے پہل تو ہفتہ ڈیڑھ کے لیے کام کے سلسلے میں باہر جاتے تھے، لیکن اس بار چچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میں 3 مہینے کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ ہماری کمپنی کو ایک نیا کانٹریکٹ ملا ہے، اسی سلسلے میں مجھے وہاں پر جانا ہے، لیکن میں اتنے دنوں کے لیے اپنی جوان بیٹی اور بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ویسے بھی میری بیٹی کے منگیتر ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دنوں کے لیے میرے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ میری بیوی اور بیٹی کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو تاکہ مجھے پیچھے سے کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ میری بیٹی تو سارا دن یونیورسٹی میں ہوتی ہے اور شام کو ہی واپس آتی ہے۔ ایسے میں اگر تمہاری چچی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ پہلے تو میں کچھ دنوں کے لیے ہی جاتا تھا تو مجھے پیچھے سے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی اور تم پیچھے سب کچھ سنبھال لیتے تھے، لیکن اس بار میں 3 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 مہینے کا ایک عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ اتنے عرصے کے لیے جوان بیوی اور بیٹی کو گھر پر اکیلے چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ چچا کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے چچا کی پریشانی دیکھی تو کہا کہ چچا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ کی عزت میری بھی عزت ہے۔ میں نے دل سے یہ بات کہی تھی کہ چچا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد میرے لیے سب کچھ وہی تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ چچا کے گھر 4 راتیں گزارنے کے بعد میں ان کے احسانوں کو اپنے پیروں تلے رونت دوں گا اور ان کی عزت کے ساتھ ہی کھیلنے لگوں گا۔ چچا کی موجودگی میں ہی میں نے اپنا سامان ان کے گھر شفٹ کیا، جبکہ چچی نے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلے گزارا کر سکتی ہیں، لیکن چچا نہیں مانے اور پھر مجھے اپنے گھر پر چھوڑ کر وہ 3 مہینے کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پہلی رات میں نے سوچا کہ میں اپنی منگیتر کو وقت دوں گا، اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا جس سے ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور میں اسے اپنے حالات سے متعلق آگاہ کروں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تو اپنی پڑھائی میں ہی بہت مصروف رہتی تھی اور اس نے مجھے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے رات کو دیر سے سونے کی عادت تھی، اس لیے میں خاموشی سے سارے گھر کا چکر لگانے لگا۔ چچا کا گھر بہت بڑا تھا اور اس میں 2 پورشن تھے۔ یوں ہی گھومتے گھومتے میں اوپر والے پورشن میں پہنچ گیا جو اکثر بند رہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اوپر والے پورشن کے ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اور جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے کے قریب سے مجھے اندر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ میری چچی نے بلیک نائٹی پہنی ہوئی تھی اور پوری طرح تیار ہو رہی تھی۔ وہ کسی حسن کی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے چچی کو اس حالت میں دیکھا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری چچی ایک جوان عورت ہے۔ وہ تو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ جوان اور حسین لگتی تھی۔ میں نے سر سے پاؤں تک چچی کو دیکھا تو میرا دل ہچکولے کھانے لگا، لیکن پھر اگلے ہی منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ چچی کسی اور کی باہوں میں تھی۔ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اس شخص نے چچی کو اپنی باہوں میں جکڑ کر بستر پر گرا دیا تھا۔ اس منظر نے تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ چچا کے پیچھے میری چچی کسی اور مرد کے ساتھ یوں ہوگی۔ میں نے خاموشی سے اس سارے دل فریب منظر کو اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا، اور پھر جب صبح کے وقت چچی اس کمرے سے باہر نکلی تو میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔
وہ جھجکتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے فون کی سکرین پر ریکارڈ شدہ مناظر ان کے سامنے کیے تو چچی کے پسینے چھوٹ پڑے۔ چچی بہت سہم چکی تھی، خوف کے مارے وہ مجھے کچھ بھی نہیں بول سکی۔ میں بے خوف ہو کر ان کے قریب ہوا اور چچی سے کہا کہ اچھا، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ کس لیے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میری موجودگی میں آپ آسانی سے اپنی راتوں کو حسین نہیں بنا سکتی تھی۔ افسوس، آپ تو بہت ہی منفی کردار کی مالک نکلی۔ میرے چچا نے آپ کو عزت اور احترام سے اس گھر میں جگہ دی تھی، مگر آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ اسی میرے چچا کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ میری بات سن کر چچی اپنے خوبصورت گورے چہرے پر آنسو چھوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے پلیز ایسی باتیں نہیں کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ ایک جوان عورت کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں؟ دولت کے علاوہ بھی عورت کو کچھ درکار ہوتا ہے جس سے عورت کو تسکین ملتی ہے اور راحت ملتی ہے، اور اگر یہ سکون اسے کوئی اپنا نہیں دے سکے گا تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گی۔ اور چند گھنٹوں میں جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تم نے پورا سچ بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہاری چچی ہوں، مجھے اچھے برے کی تمیز ہے، لیکن انسان کب تک اپنے جذبات کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ بالآخر ایک نہ ایک دن تو صبر جواب دے ہی جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خبردار، اگر تم نے اس کے بارے میں کسی کے آگے زبان کھولنے کی ضرورت بھی کی تو میں نے بھی آگ بگولا ہو کر دبی ہوئی آواز میں چچی سے کہا کہ آپ میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نہ صرف چچا کو اس حقیقت سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ ان لوگوں کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی انسان کی باہوں میں کیا گل کھلاتی رہتی ہیں۔ چچی فوراً سے میرا بازو پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے روم میں لے گئی اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی، دیکھو، تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم میرے شوہر کے بھتیجے بھی ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن پلیز تم میری بیٹی کو کچھ نہ بتانا۔ اگر تم نے بتا دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ خدا کے واسطے میری عزت کو خراب مت کرنا۔ لیکن میں نے چچی کے آنسوؤں اور جوڑتے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہاں، البتہ ایک ہی صورت ہے جس کے ذریعے میں آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہوں۔ چچی نے دھیمے لہجے میں پوچھا، بولو، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ میری ڈیمانڈ کے سامنے سر جھکا لیں اور جس خواہش کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں، اور اگر آپ میری وہ خواہش پوری کر دیں تو تبھی میں آپ کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکوں گا۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد چچی نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فوراً کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہاری ہر بات ماننے کو دل و جان سے تیار ہوں۔ جو بھی ہے، آخر کار بھتیجے ہو تم میرے شوہر کے۔ مجھے چچی کی باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی چچی کو اس قسم کی عورت نہیں سمجھا تھا، لیکن جو اصل چہرہ آج میں نے چچی کا دیکھا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خیر، پھر جب میں نے چچی کے آگے اپنی خواہش بیان کی تو وہ حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھے کچھ دیر پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر مدھم سی آواز میں بولی، تم ایسی خواہش میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چچی سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جب آپ اتنا کچھ کر کے ہر حد پار کر سکتی ہیں تو پھر آپ مجھ پر سوال نہ اٹھائیں اور مجھے بھی اپنی خواہش کی تسکین کرنے دیں۔ نہ جانے آپ کتنے عرصے سے اس کام میں ملوث ہیں، اور آپ کی ہوشیاری کا عالم بھی یہ ہے کہ آج تک آپ نے چچا کو بھی اس کام کی بھنک تک نہیں پڑنے دی اور نہ ہی بیٹی کو۔ آپ کو تو گھر میں موجود اپنی جوان بیٹی کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ اگر وہ کبھی آپ کو غیر محرم کی باہوں میں دیکھ لیتی تو وہ کیا سوچتی آپ کے بارے میں، اور اس تربیت پر کیا اثر پڑتا؟ چچی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ کس مجبوری نے انہیں لذت حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا، لیکن مجھے ان کی وجوہات سننے اور سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو صرف اپنی خواہش کی تکمیل اور صرف اپنا مفاد دیکھنا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ چچی بہت جوان اور حسن کی پری ہے۔ وہ اپنی اس حسین جوانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور میں بھی اس حسن کے گھاٹ کا پانی پینا چاہتا تھا۔ اس رات چچی نے مجبوری کی بنا پر میری شرط قبول کر لی، اور میں چچی کی جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی۔
وہ بھی اس وقت ملی جب تک میں تھک کر چور نہیں ہو گیا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ دنیا واقعی بہت حسین اور پر لطف ہے۔ اسی لیے تو انسان دنیا کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن چچی کا یہ وہم تھا کہ بس ایک ہی بار مجھے پوری طرح خوش کر کے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میں نے اس دن کے بعد ہر رات ہی چچی کو بلیک میل کر کے خود کو سکون دینا شروع کر دیا تھا۔ میں تو بس چچی کا ہی دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ چچی نے جس مہارت سے مجھے دلی طور پر مکمل مطمئن کیا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ چچی کا اس کام میں بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ لیکن اب وہ بڑی شدت سے چچا کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی تاکہ وہ واپس آئیں تو میں بھی اپنے گھر کا رخ کروں۔ لیکن جب چچا واپس آئے تو آتے ہی میں نے ان سے ان کی بیٹی اور اپنی شادی کرنے کی بات کی اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا تو اب آپ کے گھر سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، ادھر اپنے گھر اکیلے رہ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ سن کر میرے چچا کہنے لگے میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم شادی کے بعد ہمارے گھر ہی رہو، ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور تمہیں گھر داماد رکھنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے تو میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہماری فیملی تو پہلے ہی تمہیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر چکی ہے۔ میں نے بھی فوراً حامی بھر لی کہ مجھے بھی گھر داماد بننے میں کوئی اعتراض نہیں، جبکہ چچی اس فیصلے کی مخالفت کرتی رہ گئی، لیکن چچا نے ان کی ایک نہ سنی۔ میری منگیتر کی 1 سال کی پڑھائی باقی تھی، لیکن چچا نے پھر بھی زبردستی میری اس سے شادی کروا دی، کیونکہ انہیں کام کے سلسلے میں اکثر باہر جانا پڑتا تھا۔ اس لیے انہوں نے فوراً بغیر تاخیر کیے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی اور پھر خود 1 مہینے بعد کسی دوسرے ملک چلے گئے۔ اب پھر سے مجھے چچی کو بلیک میل کرنے کا موقع مل گیا۔ میں چچی کو بار بار دھمکا کر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا۔ میری زندگی اب سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی، کیونکہ اب دونوں ماں بیٹیاں میری مکمل گرفت میں تھیں اور ہر طرف مجھے سکون ہی سکون نظر آتا تھا۔ سارا دن تو میرا آفس میں گزرتا، کیونکہ میں چچا کے کاروبار کو بھی دیکھتا تھا، لیکن رات کے وقت جب میری بیوی سو جاتی تو میں سیدھا اپنی ساس یعنی اپنی چچی کے کمرے میں پہنچ جاتا اور انہیں پھر سے اذیت دینے لگتا۔ اب وہ مجھ سے بہت تنگ آ چکی تھی، لیکن کیا کرتی، وہ بے بس تھی۔ ایسے ہی میری شادی کو 4 مہینے گزر گئے اور کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس پورے عرصے میں نے اپنی بیوی سے کہیں زیادہ اپنی ساس یعنی چچی کو وقت دیا، کیونکہ چچی کی نسبت میری بیوی کچھ بھی نہیں تھی۔ چچی تو حسن کی ملکہ تھی۔ میں خود کو بہت خوش نصیب تصور کرتا تھا، جسے بیٹھے بٹھائے ہی ہر قسم کا سکون میسر آ گیا تھا۔ کاروبار بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی اور پھر ساس جیسی حور پری اور تجربہ کار عورت کا ساتھ بھی۔ لیکن پھر ایک رات جب میں کمرے سے نکل کر اپنی چچی کے کمرے میں پہنچا اور ان سے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا تو نہ جانے کیسے میری بیوی وہاں پہنچ گئی اور اس نے میری بات سن لی۔ وہ چونک کر کہنے لگی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ چچی کے تو رنگ ہی اڑ گئے، وہ بری طرح گھبرا چکی تھی، لیکن میں کہاں ڈرنے والا تھا۔ بلا خوف میں نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور اسے کہا کہ میں تو ہر رات تمہاری ماں سے مخصوص فرمائش کرتا ہوں اور وہ اسے پورا بھی کرتی ہے، بس آج بھی اسی سلسلے میں آیا تھا۔ میری بیوی جب اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ پائی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے ساری حقیقت واضح الفاظوں میں بتا دی کہ میں کیسے اس کی ماں کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کے منہ کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا تھا۔ پھر میں نے مزید ہر حد پار کرتے ہوئے اس کے سامنے ہی دوبارہ سے اپنی چچی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ چچی اپنی بیٹی کے آگے شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ میری بیوی کو اب میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگی، ماں کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی میرے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ دے رہی تھی؟ وہ فوراً اٹھی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہنے لگی، بیٹی میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بہت مجبور ہوں۔ میرے ساتھ تو خود بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں تمہارے شوہر کے ہاتھوں تیری شادی سے پہلے کی بلیک میل ہو رہی ہوں، لیکن میں تمہیں یہ حقیقت بتا کر پریشانی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں کچھ نہیں بتا سکی۔ میں تیری پریشانی کے ڈر سے ہی یہ سب تجھ سے چھپاتی رہی،
مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ راز تیرے شوہر کی خواہشات پوری کرنے کے باوجود بھی فاش ہو جائے گا، اور اگر اس راز نے بالآخر فاش ہی ہونا تھا تو میں اس کی ڈیمانڈ پوری ہی نہ کرتی۔ بات مختصر، میری ساس نے خود ہی اپنی سچائی اپنی بیٹی کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ میری بیوی کتنی ہی دیر خاموش رہی۔ میں نے چچی کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں اپنا حساب برابر کر کے آتا ہوں۔ لیکن وہ اکڑ کر وہیں کھڑی رہی، کہنے لگی جو بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون سا کھیل ہے جو تم اتنے عرصے سے میری معصوم ماں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر چچی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں نے آپ سے ایسی بھی کوئی فرمائش نہیں کی جو پورا کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو۔ 20 لاکھ کی تو صرف بات ہے، آپ مجھے یہ رقم دے دیں، کیونکہ کسی کے گھر میں رہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے چوری چپ کے اپنا ذاتی مکان بنا رہا ہوں جس میں صرف میں اور میری بیوی سکون سے رہیں۔ لہٰذا مجھے بار بار پیسوں کی ضرورت بھی اسی لیے ہی پیش آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو پھر آپ میرا یہ مطالبہ پورا کریں۔ یہی وہ مطالبہ تھا جو میں اپنی چچی سے کرتا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اکاؤنٹ میں کافی رونق آ گئی تھی اور چچی کا اکاؤنٹ سنسان ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے وہ بار بار انکار کرتی جا رہی تھی اور میں ان کی جان سولی پہ لٹکا رہا تھا۔ چچی کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں بچے، سارے پیسے میں نے اپنی عزت کی خاطر تمہیں دے دیے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور میرا گریبان پکڑ کر کہنے لگی تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ تم میرے شوہر ہو کر میری ماں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہو۔ تم نے میری ماں کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر تمہیں میری ماں کا راز معلوم ہو ہی گیا تھا تو تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ تم اس طرح بلیک میل کر کے کھیل کھیلتے۔ میری بیوی نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر دے مارا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی عزت کرنے والی بیوی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اسے تو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے تھا اور سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی ماں کیوں اتنے عرصے تک اس سے جھوٹ بولتی رہی۔ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ منحوس شکل لے کر میں کسی غریب انسان کے ساتھ تو گزارا کر سکتی ہوں، لیکن ایک بے غیرت آدمی کے ساتھ نہیں، جس کی نیت میں فتور اور بے ایمانی ہو، جس کی نظر میرے ماں باپ کی جمع پونجی پر ہو۔ پھر میری بیوی نے مجھے باہر کا راستہ دکھایا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ پھر میں کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس رات جب میں نے چچی کو کسی نامحرم کے ساتھ دیکھا تھا اور چچا کے ساتھ میں نے بے وفائی کی وجہ پوچھی تو چچی بتانے لگی کہ بہت سالوں پہلے تیرے چچا نے مجھے کسی دوسری عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر طلاق دے دی تھی، لیکن بیٹی کی وجہ سے یہ بات ہم دونوں نے دنیا کو نہیں بتائی۔ لوگوں کے سامنے تو وہ خود کو میاں بیوی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ چچا نے بیرون ملک جا کر دوسری شادی کی اور اسی لیے بس وہاں ہی چکر لگاتے رہتے تھے۔ پھر تنہا رہ رہ کر چچی پر بھی اس کی خواہشات غالب آ گئی تھی، اسی لیے اس نے بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چھپ کر شادی کر لی۔ وہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، اسی لیے انہیں آسانی سے دوسرا شوہر مل گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی اس شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ چچا چچی اپنی بیٹی کے مستقبل کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ان دونوں نے اپنی بیٹی پر پڑنے والے برے اثرات سے اس طلاق کو خفیہ رکھا، اور جب چچا کے بغیر چچی کا گزارا مشکل ہو گیا اور اداسی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی، لیکن اسے بھی اپنی بیٹی اور سابقہ شوہر سے خفیہ رکھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ چچا کی شادی کا بتا دے گی تو چچا اسے اس عالی شان گھر سے نکال دیتا اور وہ اپنی بیٹی سے دور ہو جاتی۔ یہ ایک ماں کی اپنی بیٹی سے محبت ہی تھی جس نے اسے یہ سب خفیہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر چچی چھپ چھپ کر ہی اپنے دوسرے شوہر سے ملاقاتیں کرتی تھی، اور جب میں نے انہیں موقع واردات پر پکڑ لیا تو چچی کو بلیک میل کرنے لگا اور جہاں تک ممکن ہو سکا پیسے لیتا رہا، کیونکہ چچا کے کاروبار سے مجھے صرف تنخواہ ملتی تھی، جبکہ اب میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے جو راستہ چنا وہ غلط تھا، اسی وجہ سے میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے بہت بار اپنے چچا کے گھر چکر لگائے اور اپنی ساس اور بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا،
اور معذرت کرتا رہا، لیکن ہر بار میں مایوس ہو کر لوٹا، یہاں تک کہ اب میرے چچا بھی بیرون ملک سے واپس آ چکے تھے۔ پھر میں نے نہایت شرمندگی سے آنسو بہاتے ہوئے چچا کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ اتنے دن دور رہنے کے بعد ہی مجھے شدید احساس ہوا تھا کہ میں تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ چچی کی شادی کا سن کر چچا حقیقت میں بہت حیران ہوئے تھے، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اگر میری سابقہ بیوی نے دوسری شادی کر ہی لی تو اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کے آگے ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ غلطی میری تھی، میں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اسے چھوڑا اور بیرون ملک شادی کر لی، یہاں تک کہ اسے طلاق دے دی، لیکن وہ بیچاری اتنی لمبی زندگی کا سفر کیسے طے کرتی؟ مگر بیٹے، تم نے اس کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھا کر مجھے بہت مایوس کیا، کیونکہ ہمیں تجھ پر بہت مان تھا۔ پھر چچا نے خوش اسلوبی سے میری چچی اور میری بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اسے معاف کر دیں، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ چچی تو اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر مجھے معاف کرنے پر فوراً راضی ہو گئی، لیکن میری بیوی معاف کرنا تو دور کی بات، میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بیوی کے قدموں میں گر گیا اور اسے کہا کہ میں یہ سب ہم دونوں کے اچھے مستقبل کے لیے کر رہا تھا۔ میرے اس طرح گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے میری بیوی نے بھی ترس کھا کر مجھے معاف کر دیا اور ہم دونوں پھر سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔